ہاں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، جنازہ تو روز سامنے آتا ہے، اس کے لیے جاننا تو چاہیے۔ حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو دین کی وسعت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بیوقوفی کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے سے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا قیامت آ گئی۔ قیامت نہیں آنی چاہیے، آپ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے، صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے، اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا نا، جیسے ابن مسعود فرماتے ہیں کبر ما کبر الامام، جب تک تیرا امام تکبیریں کہتا رہے۔ کیا ہوگا کہ ہم شیعہ حضرات کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ 5 تکبیریں کہیں گے؟ اب ہماری صحیح حدیثوں میں کئی مرتبہ صحابہ نے 5 تکبیریں کہہ دیں، لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھ کے بھول گئے۔ فرمایا بھول نہیں گئے یار، تمہیں بتایا حضور یہ بھی کرتے تھے، کبھی 4 کہتے تھے کبھی 5۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری میں کہ اگر بدری صحابی فوت ہوتا تھا 6 تکبیریں بڑھتی جاتی تھی، دعائیں ہوتی جاتی تھی، اور عام آدمی فوت ہوتا 5، صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا 4۔ اس لیے علم حاصل ہو جائے نا، تعصب ختم، تشدد کا بیڑا غرق، آدمی کا ذہن کھلا ہو جاتا، جہاں جاتا خوش کہ ایک طریقہ یار سرکار کا یہ تھا، دوسرا یہ میرے آقا کا طریقہ، خوش ہو کر پڑھتا۔ جب بے علمی ہوتی نا پھر تشدد، جہالت سے تشدد جنم لیتا کہ لوگ سمجھ لیتے بس علم یہی ہے، اس کے باہر سب گمراہی ہے۔ اس سے بربادی ہوگی کہ یہ مسجد کے ملا حجرہ سے نکل کر باہر نہیں جاتے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھیں اور ان کے دلائل دیکھیں کہ انہوں نے حضور سے لیا، ان کا بھی ثبوت نبی علیہ السلام سے، اس لیے پریشان ہونے کی کیا بات۔ اور دعاؤں کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، یہ تو ہم کہتے ہیں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں۔ میں نے احادیث میں دیکھا صحابہ کرام کے جنازے جب پہنچے کوئی دعا مقرر نہیں تھی، ان کی اپنی زبان تھی، زبان میں جو جی چاہتا تھا کہتے۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا چھوٹی تھی مگر ایسی ہے کہ میں سمجھتا اس کے بعد کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھتے صرف اتنا کہتے تیسری تکبیر کے بعد، اللہ عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے، تو مالک، ہم کیا دخل دے سکتے، بخشے یا عذاب دے۔ اسلم والاہل والآل والعشیرہ، اب اس کے گھر والے، اس کا کنبہ، اس کی سب برادری ساتھ چھوڑ دی، کوئی حامی نہیں اس کے ساتھ، یہ تنہا تیری عدالت میں پیش ہو گیا۔ والذنب عظیم، اور ہم خود اقراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہے، وانت الغفور الرحیم، مگر تو بخشنے والا اور مہربان۔ دیکھیں کیسی عاجزی سے کہ بندہ ہے تیرا، جو حکم صادر ہوگا کون دخل دے سکتا، کوئی حامی بھی نہیں ساتھ، گناہ بھی بڑے ہیں، مگر تیری مغفرت اور رحمت کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے اتنا کہہ دیتے اللہم بارک فیہ وصلی علیہ واغفر لہ وارض حوض رسولک سیدنا محمد، اس کو ہمارے آقا سیدنا محمد کے حوض پر پہنچا دینا اللہ۔ دعائیں کرتے، اس لیے کوئی دعا نہیں ہم پھنس سمجھتے ہیں کہ یہ یاد کریں، یاد ہو جائیں تو اچھی ہے، آپ کی دعائیں بڑی بابرکت ہیں، وہ بھی ایک نہیں کئی ہیں، کسی جنازے میں آپ نے کوئی پڑھی، کسی نے کوئی، کھلا کہا۔ اور صحابہ کے عمل سے پتہ چل گیا کہ بندوں کو چھٹی ہے کہ وہ لکھی ہوئی دعاؤں کے علاوہ بھی اگر کہنا چاہیں۔ میں تو کئی جنازوں پر کہتا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی، سجدے میں، تشہد میں، قنوت میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلش میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں دعائیں کریں، کہیں دین میں معاند نہیں ہے۔ اتنے ظاہری تھے ابن حزم کٹڑ حدیث، وہ اختیار مولا میں کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی زبان میں کی جائے۔ عربی میں پڑھنے کی پابندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت، اس کو اگر ترجمہ کر لیں وہ اللہ کا کلام نہیں رہے گا۔ کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کر سکے، بلسان عربی مبین پڑھنا، اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لیے ہمیں بوجھ محسوس ہوئی، دعا نہیں کرتے، بعد میں دعا کا خیال آتا۔ اللہ کے رسول نے سنگار لے ذخیرہ، کبھی دعا کے بعد، نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک حدیث بھی نہیں کہ آپ ضرورت ہی نہیں پڑتی، نماز ساری دعا، 6 جگہ آپ نے نماز میں دعا کی ہے، اللہ اکبر کہتے، کبھی سبحانک اللہ، کبھی اللہ باعث بین، کبھی وجہت، دعا آغاز میں دعا، رکوع میں جاتے تھے اس میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر، نمونے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر سمع اللہ لمن ربنا اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا۔ سجدے میں تو خاص آپ نے کہا، سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آدمی کیا کرے گا کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دی ہے زمین پر، یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاؤں پڑ جاتا۔ فرمایا اس وقت پر یہ دعا، اب زور لگا دو دعا میں کا فقام نہیں استجاب والا، جو تم سجدے میں کرو گے گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی۔
اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب درود شریف سے فارغ ہو جاؤ اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ لو. سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ. اور اسی لیے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی, کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعا بیان نہ کرو, جب السلام علیکم کہہ کے اس وقت پھر آوازیں دیتے پھرو. نماز کے بعد ذکر ذہن کیجیے, پھر نہیں دعا کی. دعا معراج کی, آپ دنیا سے کٹ گئے تھے, اللہ اکبر کہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ حرام کر دیا, نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں, کٹ گئے دنیا والوں. اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں, اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں تو تھے, السلام علیکم کہہ رہے ہیں, یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائے گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے. بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا, تم یہاں کہاں تھے؟ تم تو عرش پر گئے ہوئے, معراج پر تھے, اللہ سے باتیں کر رہے تھے. فَإِنَّهُ يُنَادِي رَبَّهُ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھو تو اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کرتا, اس وقت کر لیتے باتیں. اب جب تم نے السلام علیکم کہہ دیا ادھر ادھر والوں کے, دوبارہ میں دنیا میں آ گیا. اور دنیا والوں کے لیے بھی کیسا پیغام, ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ, شمال جنوب کے, میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے. اب یہ پیغام وہ بندوں کو در پھر ظلم کرتا, پھر کیا نماز اس نے پڑھی. تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاؤں میں لگ جائیں, جہاں جائیں نا سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد دو چار وہاں کرو, سجدے میں جائیں. آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی, اللہ گواہ انہوں نے پڑھوں نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مزہ ہے, کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے. جب رٹی پڑھیں گے بٹن دبایا چل رہا تھا, کوئی پتہ نہیں, السلام علیکم پر پتہ لگے گا کہ نماز تو کر. یہ نماز نہیں دین نے سکھائی. نماز مناجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو, دل کھول کر کرو, پنجابی میں کرو, نظم و نثر